بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ، ای سبعۃ اشخاص، سات اشخاص وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت جل جلالہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا قیامت کے دن، جس دن رحمت الہی کے سائے کے علاوہ اور کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ اب سات اشخاص اس لیے علامہ عینی نے فرمائے ہیں سات اشخاص تاکہ مرد اور عورت دونوں کو یہ شامل رہے، اس لیے کہ احکام شرع جمیع مکلفین کے لیے عام ہوتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ سات اشخاص کو رحمت الہی کا سایہ ملے گا، یہ حصر نہیں ہے ساتھ میں، اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس انسان نے قرض دار جو تنگ دست ہے اس کو مہلت دی یا قرض اپنا ختم کر دیا تو اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ تو یہ سات کی تخصیص یہ حصر کے لیے نہیں ہے، سمجھئے۔ اب سات خوش نصیب اشخاص وہ کون ہیں؟ تو اب سنیے، الامام العادل، الامام العادل، عدل سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ عادل کا معنی الواضع کل شیء فی موضعہ، کہ ہر شے کو اس کی جگہ میں رکھنے والا، چاہے، اور ایک قول یہ ہے کہ جو افراط اور تفریط دونوں کے درمیان میں ہو، متوسط اور معتدل ہو، اخلاق میں بھی، اعمال میں بھی اور عقائد میں بھی۔ اور ایک قول یہ کہ امام عادل وہ ہے جس میں حکمت، شجاعت اور عفت تینوں قوتیں جمع ہو جائیں۔ اور ایک قول یہ کہ امام عادل سے مراد جو احکام الہی کا بجا لانے والا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ جو رعایا کے حقوق کو کما حقہ ادا کرنے والا ہے۔ ان سات اشخاص میں امام عادل کا ذکر پہلے کیا اس لیے کہ اس کی مصالح کثیر ہیں اور اس کا نفع عام ہے۔ امام عادل کے ذریعے بہت معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سب سے بلند مقام امام عادل کا ہوگا۔ چلیے دوسرا فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ساتھ میں سے دوسرا وہ نوجوان
کہ جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا، اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جس نے اپنی نشاط اور اپنے شباب کو اللہ کی عبادت میں فنا کر دیا۔ اب رہا یہ کہ شاب نشأ فی عبادت ربہ، یہ فرمایا، ورجل نشأ بعبادت ربہ نہیں فرمایا، شاب فرمایا، اس لیے کہ جوانی میں عبادت یہ بہت شاق ہوتی ہے اور غلبہ شہوت اور کثرت دواعی کی وجہ سے یہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے اگر جوانی کی حالت میں بھی اپنے رب کی عبادت میں پرورش پاتا رہا، پروان چڑھا، تو لا محالہ اس کا مقام بہت بلند ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ایک تیسرا وہ مرد کہ جس کا دل مساجد سے لگا ہے۔ مساجد سے دل لگنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اوقات کے انتظار میں رہتا ہے۔ جب کوئی نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو پھر دوسری نماز کے وقت کا وہ انتظار کرتا ہے، اپنا کاروبار بھی کرتا ہے لیکن دوسری نماز کے وقت کے انتظار میں رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ نماز اپنے وقت میں پڑھتا ہے۔ اور یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ نماز بجماعت پڑھنے کا عادی ہے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، اور چوتھا وہ مرد جو دوسرے مرد سے محبت رکھتا ہے اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے محبت رکھتا ہے، اجتمعا علیہ، اللہ کی محبت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، یعنی ان کی رضا اور ان کی ناراضی کی بنیاد رضائے الہی ہوتی ہے نا؟ جو آپ نے پڑھا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، ہے نا؟ یعنی جو اللہ کے لیے محبت کرتا کسی سے، کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، اور اللہ کی محبت ہی پر دونوں جمع ہوتے ہیں، یعنی ان کے اجتماع کا سبب اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے اور اسی پر ان کی دوستی باقی رہتی ہے۔ ہمیشہ اس دینی محبت پر قائم رہتے ہیں، کسی غرض دنیاوی کی وجہ سے ان کی محبت ختم نہیں ہوتی۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ، اور پانچواں خوش نصیب وہ انسان ہے، طَلَبَتْهُ امرأة ذات منصب و جمال، منصب نہیں ہے منصب ہے، صاد کے کسرے کے ساتھ، اور ایک پانچواں وہ مرد کہ جس کو عالی نسب اور حسن و جمال کی پیکر عورت اپنے قریب بلائے، اپنے قریب بلائے، یعنی اپنے مقصد قضاء شہوت کے لیے۔ اب عورت بھی عالی نسب بھی ہے، حسن و جمال کا پیکر بھی ہے، تو اب یہ قریب نہ جائے بلکہ یہ کہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہوں، چاہے وہ یہ زبان سے کہے تاکہ اس کو بدکاری سے روک نہ پایا جائے، اور یہ کہ دل میں کہے اپنے نفس کو روکنے کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے
کہ یہ جذبہ خیر اللہ رب العزت کے شدت خوف کی وجہ سے ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اب عورت داعیہ ہو، اس عورت کی دو صفتیں بیان کی، ذات و منصب و جمال، اس لیے کہ اگر عالی نسب اور حسن و جمال کا پیکر عورت ہو تو اس میں رغبت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا حصول مشکل ہوتا ہے، تو اگر خود وہ داعی ہو جائے تو اس سے بچانا اپنے آپ کو، یہ اللہ رب العزت کے خوف کی بڑی اور عظیم دلیل ہے، اور یہ انسان بڑا خوش نصیب ہے۔ ورجل تصدق، اور چھٹا وہ آدمی جو کہ چھپ کر خفیہ طور پر صدقہ کرے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہ مبالغہ کرنا ہے اخفاء میں اور صدقہ چھپ کر دینے میں، ان دونوں سے مثل بیان کی جاتی ہے، اس لیے کہ دائیں بائیں ہاتھ ایک دوسرے سے قریب بھی ہے اور دونوں ایک ساتھ بھی ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اگر دائنے والے ہاتھ کو ذی شعور تصور کیا جائے تو بھی ذی شعور ہونے کے باوجود وہ دائنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا اس کا ادراک نہ کر سکے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ جب دائنے ہاتھ سے خرچ کرے تو حتی لا تعلم شمالہ، تو شمال سے مراد یہاں پر دائنی طرف جو آدمی کھڑا ہے وہ، شمال سے مراد بائیں طرف جو آدمی کھڑا ہے وہ مراد ہے، یہاں تک کہ بائیں طرف جو آدمی کھڑا ہے اسے معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ ہاں، اور ساتواں، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ساتواں خوش نصیب وہ انسان ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اس کی کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت جل جلالہ کی یاد تنہائی میں کرتا ہے اور تنہائی میں ذکر الہی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، ہے نا۔ ففاضت عینا، فاضت کی نسبت عینہ، عین کی طرف یہ بطور مبالغہ ہے، اس لیے کہ آنکھ نہیں بہتی ہے، آنسو بہتے ہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ اتنے آنسو بہے جیسے کہ یہ سمجھو کہ آنکھیں خود بہہ گئیں۔ ہاں، اور یہ بہنا، یہ رونا اللہ رب العزت کے خشیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو امام عادل کی فضیلت، ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک انصاف کرنے والے حاکم رحمان کی قدرت کے دائنی طرف نور کے منبر پر ہوں گے، اور اس میں اس نوجوان کی فضیلت بھی ہے جو اپنے رب کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اور اس میں اس کی فضیلت بھی ہے جو گناہوں سے محفوظ رہے اور پوری عمر اللہ رب العزت کی اطاعت میں لگا رہے، اور اس کی فضیلت بھی ہے
کہ جو ہمیشہ نماز و جماعت پڑھنے کے ارادے سے ہمیشہ نماز کے انتظار میں رہے، اور اس میں اللہ کے لیے محبت کرنے کی فضیلت بھی ہے، اس لیے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے بغض رکھنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور سرکار نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان۔ ہاں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو انسان اللہ رب العزت جل جلالہ سے خوف رکھتا ہے اس کی فضیلت بھی معلوم ہوئی۔ قرآن کریم میں ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چھپ کر صدقہ کرنا یہ افضل ہے، لیکن ہمارے علماء نے وضاحت کی ہے کہ یہ نفلی صدقے کے بارے میں ہے۔ اگر زکوٰۃ ہے تو اس کو اعلانیہ طور پر خرچ کرے تاکہ اور لوگ بھی اس کی اقتداء میں زکوٰۃ نکالیں۔ اور خفیہ طور پر صدقہ کرنا، اس کا بہترین طریقہ ہمارے علماء نے بتایا کہ بیع کی صورت میں ہو۔ جیسے آپ اگر کسی پر 100 روپے خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ 100 روپے کا سامان 200 روپے میں خرید لیجئے، اس سے 100 روپے کا سامان 200 روپے میں خرید لیں، اور 100 روپے یہ اس سامان کی اس کی ثمن اور اجرت ہو جائے گی، اس کا سامان جو 100 روپے کا ہے، اور 100 روپے اس کو یوں ہی بچ جائیں گے۔ تو یہ بظاہر تو یہ بیع ہے، اور حقیقت میں آپ کی نیت وہی رہے کہ میں 100 روپے اس پر صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اگر میں نے یوں ہی دے دیے تو اس صدقے کا اظہار ہو جائے گا۔ ہاں، امام قرطبی نے یہ اپنے بعض مشائخ سے نقل فرمایا ہے۔ ہاں، اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ تنہائی میں اللہ رب العزت کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہانا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہاں، اب یہ 7 وہ اشخاص ہیں جو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت سائے سے پاک ہے، اس لیے کہ سایہ تو جسم کے لیے ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سائے کی اضافت ظل اللہ، یہ اضافت برائے تشریف ہے، جیسے کعبہ شریف کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ کہ مراد سائے الہی سے عرش کا سایہ ہے، اس لیے کہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ یظلہم اللہ فی ظل عرشہ، اور عرش کا سایہ عطا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا، ہے نا، جس دن کے کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ دن کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے، سمجھ گئے؟ اس جنت کا سایہ نہیں ہے، اس لیے کہ جنت کا سایہ تو جنت میں جانے کے بعد ملے گا، اور وہ سب کو ملے گا، ہر جنتی کو ملے گا۔ اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان 7 کو ملے گا، تو لا محالہ یہ جنت کی بات نہیں ہے، بلکہ جنت سے پہلے میدان محشر کی بات ہے، جب کہ سورج بالکل سروں سے قریب ہوگا اور وہاں اس کی سختی اور گرمی شدید ہوگی، اور وہاں پر اب اس سے مطابقت باب بھی ہو گئی، اس لیے کہ اس میں تیسرے صاحب کا ذکر کیا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر مساجد کے لیے کوئی خاص
فضیلت کی بات نہ ہوتی تو مساجد سے دل لگانے میں یہ فضل عظیم حاصل نہ ہوتا۔ اور مطابقت باب و شاب النشا فی عبادت ربہ میں فی عبادت ربہ میں بھی ہے، اس لیے کہ جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے گا لا محالہ اس کا دل و جسم مسجد سے لگا رہے گا اور وہ نماز و جماعت کی پابندی بھی کرے گا۔ اگلی حدیث پاک دیکھیں، حدثنا قتیبہ قال حدثنا اسماعیل ابن جعفر عن حمید قال سئل انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا کیا حضور کے پاس انگوٹھی تھی؟ کیا حضور نے انگوٹھی پہنی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ اب پورا واقعہ ذکر کیا۔ نعم اخر لیلا صلاۃ العشاء الی شطر اللیل، ہاں حضور نے ایک رات عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیا آدھی رات تک۔ ثم اقبل علینا بوجهہ، اس کے بعد حضور ہمارے پاس تشریف ہماری طرف رخ کیا نماز پڑھنے کے بعد، اور فرمایا صلی الناس ورقدوا ولم تزالوا فی صلاۃ منذ انتظرتموها، لوگ نماز پڑھ کے سو گئے اور تم نماز ہی میں تھے جب سے تم نماز کے انتظار میں تھے، اور اس وقت میں حضور انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى وَبِيزِ خَاتَمِهِ، گویا کہ میں اب بھی حضور کی انگوٹھی کی چمک کو دیکھ رہا ہوں۔ اب اس حدیث کی مطابقت ترجمۃ الباب کے پہلے جز سے ہے، من جلس فی المسجد ینتظر الصلاۃ، اور حدیث میں لن تزالوا فی صلاۃ منذ انتظرتموها، یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ اگلا باب دیکھیں، باب فضل من خرج الی المسجد باب فضل من غدا الی المسجد ومن راحا، صبح و شام مسجد کی طرف جانے کی فضیلت، صبح و شام مسجد کی طرف جانے کی فضیلت۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا محمد بن مطرف عن زید اسلم عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا الى المسجد وراح اعد الله له نزلا من الجنه كلما غدا وراح اور غدا اور راح۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو شخص صبح و شام مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ جب بھی جاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں مہمان نوازی کا بندوبست کر دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ کلما قضا اور راحہ سے مراد دوام ہے، یہ صبح و شام وقت معین مراد نہیں ہے۔ ہاں مطلب یہ ہے کہ جو انسان ہمیشہ ہر وقت ہر ٹائم نماز میں جاتا رہتا ہے، خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت اس کی مہمانی کے لیے جنت میں انتظام فرماتا ہے۔ باب اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، یہ باب اس بیان میں کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے، فرض نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو تکبیر کے بعد اب کوئی نماز نہیں ہوگی، نہیں پڑھی جائے گی،
سوائے اس فرض نماز کے جس کے لیے تکبیر کہی گئی۔ فرماتے ہیں حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن حفص بن عاصم عن عبد اللہ ابن مالک ابن بحینہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا شعبہ قال اخبرني سعد بن ابراہیم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الازدی يقال له مالك بن بحینہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا وقد اقیمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا الصبح أربعا۔ یہ پہلے آپ راویان حدیث کا تذکرہ سن لیں۔ راویان حدیث میں عبد العزیز ابن عبداللہ ابن یحییٰ ہے، ابراہیم بن سعد بن ابراہیم ہے، ان کے والد سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن ابن عوف ہے، اور حفص ابن عاصم بن عمر ابن خطاب ہے، عبداللہ ابن مالک بن بحینہ ہے۔ میں آپ کو شاید کئی مرتبہ ادھر اس پر تنبیہ کر چکا ہوں کہ عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ، عبداللہ کے والد مالک ہیں اور عبداللہ کی والدہ کا نام بحینہ ہے، یعنی عبداللہ ابن مالک عبداللہ ابن بحینہ۔ اس پر آپ خاص توجہ رکھیے گا، یہ بحینہ مالک کی والد نہیں ہے، بلکہ یہ بحینہ حضرت مالک کی بیوی ہیں اور ان کے بیٹے عبداللہ کی والدہ ہیں، اور یہ بحینہ بنت حارث بن مطلب بن عبد مناف ہے۔ اور یہ عبداللہ کی والدہ کا نام ہے۔ اس بات پر خاص توجہ رکھنا۔ اور یہ مالک جو عبداللہ کے والد ہیں، یہ زمانہ جاہلیت میں مکہ آئے تھے، بنی مطلب بن عبد مناف سے انہوں نے معاہدہ کیا تھا، اور بحینہ بنت حارث بن مطلب سے انہوں نے شادی کی تھی۔ تو بحینہ نے اسلام کا زمانہ پایا اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے بیٹے عبداللہ یہ قدیم الاسلام ہے نا؟ ہاں۔ تو اچھا، دوسری بات، یہ ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن بشر بن حکم بن محمد نیشاپوری، ان کا انتقال 260 ہجری میں ہوا، اور بہز بن اسد یہ بصری صحابی بصری ہیں، اور شعبہ ابن حجاج ان کا ذکر پہلے گزر گیا، اور مالک بن بحینہ یہ میں نے بتایا کہ یہ اصل میں وہم ہے، یہ مالک بن بحینہ نہیں ہے، عبداللہ ابن بحینہ ہے۔ تو اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مالک نے تو نبی کریم علیہ السلام سے روایت کی ہے، لیکن ان کے والد نے نبی کریم علیہ السلام سے کچھ روایت نہیں کی، اس لیے یہ روایت صحیح ہے کہ یہ روایت عبداللہ ابن مالک عبداللہ ابن بحینہ سے ہے۔
مالک سے نہیں ہے، یہ وہم ہے جو امام بخاری نے فرمایا کہ سمعت رجلا من الازد یقال له مالک بن بحینہ، اس میں وہم ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کا شرف اور آپ سے روایت کا شرف یہ عبداللہ کو ملا ہے، مالک کو نہیں۔ چلیے پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں پھر تشریحی۔ تحویل سند کے بعد فرماتے ہیں، پہلی تحویل سند سے پہلے دیکھو وہ روایت عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ سے ہے کہ حضور ایک صاحب کے پاس سے گزرے، یہی صحیح عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ۔ تحویل سند کے بعد جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ حفص ابن عاصم کہتے ہیں کہ میں نے قبیلہ ازد کے ایک مرد کو سنا جن کو مالک ابن بحینہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہم ہے کہ یہ جو تھے عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ ہیں، مالک ابن بحینہ نہیں ہے۔ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرد کو دیکھا اس حال میں کہ اقامت ہو چکی تھی، وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے۔ کون سے وقت کی اقامت؟ یعنی فجر کی اقامت ہو چکی تھی اور یہ 2 رکعت سنت فجر پڑھ رہے تھے۔ جب نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نماز سے پھر نماز مکمل کی تو انہیں لوگوں نے گھیر لیا، ان کو اقامت کے بعد 2 رکعت سنت فجر پڑھنے والوں کو، تو ان سے نبی کریم نے فرمایا صبح اربعن، یعنی اتصلی الصبح اربعن، اتصلی الصبح اربعن، کیا تم فجر کی نماز 4 رکعت پڑھو گے؟ کیا مطلب کہ جب تم نے تکبیر کے بعد میں 2 رکعت سنت پڑھی، تکبیر کے بعد ہوئی ہے، اور پھر 2 سنت فجر تک پڑھنے کے بعد میں 2 فرض پڑھو گے، تو تکبیر کے بعد 4 رکعت ہوئی کہ نہیں؟ تو فرمایا کیا فجر 4 رکعت ہو گئی؟ کیا فجر 4 رکعت پڑھو گے؟ اس پر سرکار نے تنبیہ فرمائی ہے نا۔ اور یہ اس تنبیہ سے یہ معلوم ہوا کہ فجر کی تکبیر جب ہو جائے تو پھر 2 سنت فجر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے میں یہی قول عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ، سعید ابن جبیر، عروہ ابن سیرین، ابراہیم نخعی، عطا، شافعی، احمد، اسحاق، ابی ثور سے منقول ہے۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تکبیر ہو چکی ہے اور یہ امید ہے کہ امید اور ظن غالب ہے کہ میں 2 رکعت سنت فجر پڑھ کے امام کو آخری رکعت میں یا قاعدے میں پالوں گا، تو اس کے لیے حکم ہے کہ یہ خارج مسجد اور یا ستون کی آڑ میں مختصر طریقے سے 2 سنت فجر پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جائے، تاکہ اس کو فضیلت سنت اور فضیلت جماعت دونوں حاصل ہو جائے۔ لیکن رہا صف میں گھس کر نماز پڑھنا تو یہ ممنوع ہے، سخت مکروہ ہے نا۔ اور نمازوں میں تو حکم یہی ہے کہ تکبیر اگر ہو جائے، اقامت اگر ہو جائے تو پھر جماعت میں شامل ہو، اور سنتیں پڑھنا ہے تو بعد میں پڑھے، لیکن سنت فجر اس سے مختص ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا لا تدعوہما وإن تردتکم الخیل، کہ فجر سے پہلے جو 2 رکعت نماز ہے اسے کبھی مت چھوڑنا، اگرچہ تم پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ ہاں سمجھ گئے۔ اب
ہماری دلیل یہ بھی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یسار ابن نمیر بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ جب کہ میں نماز فجر پڑھ رہا تھا تو سرکار نے عبداللہ ابن عمر کی روایت ابھی ذکر کرتا ہوں، اس سے پہلے اپنی دلیل میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیہقی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ الا رکعتي الفجر الا رکعتي الفجر۔ اب رہا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو رکعت نماز پڑھنے والوں کی توبیخ کیوں فرمائی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صف میں گھس کر نماز پڑھ رہے تھے، فاصلہ نہیں تھا، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یہ توبیخ والے کلمے ارشاد فرمائے، ورنہ تو خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی زیادہ پابندی کسی نماز کی نہیں کرتے تھے نفلوں میں جتنی پابندی فجر سے پہلے کی 2 رکعت کی کرتے تھے۔ سرکار فجر کی سے پہلے جو 2 رکعت ہے سب سے زیادہ پابندی اسی کی کرتے تھے۔ اچھا، تابعہ غندر و معاذ عن شعبہ عن مالک فرماتے ہیں اس حدیث کی روایت کرنے میں غندر اور معاذ نے متابعت کی ہے۔ کیا غندر اور معاذ نے متابعت کی ہے؟ کس کی متابعت کی ہے؟ تو بہز بن اسد کی، شعبہ سے روایت کرنے میں، اور شعبہ نے کس سے روایت کی؟ عن مالک۔ وقال ابن اسحاق عن سعد عن حفص عن عبد اللہ ابن بحینہ، اور محمد بن اسحاق جو صاحب المغازی ہیں انہوں نے روایت کی ہے سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے حفص ابن عاصم سے، اور یہ روایت انہوں نے کی ہے عبداللہ ابن بحینہ سے، یعنی مالک ابن بحینہ نہیں بلکہ عبداللہ ابن بحینہ۔ وقال حماد اخبرنا سعد عن حفص عن مالک، اور یہ وہم ہے، مالک نہیں بلکہ عن عبداللہ ابن مالک۔ اگلا باب دیکھیں، باب حد المریض ان یشهد الجماعہ، یہ باب اس بیان میں کہ وہ مرض کی کون سی حد ہے کہ مریض جماعت میں حاضر ہو، یہاں تک کہ اگر مرض اس حد سے آگے بڑھ جائے تو اس سے جماعت کی حاضری ساقط ہو جائے گی۔ حدثنا عمر بن حفص ابن غیاث قال حدثني ابی قال حدثنا العامش عن ابراہیم قال الاسود كنا عند عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، فأعاد له فأعاد الثالثة فقال
ان كنا صواحب یوسف مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ یہ حدیث کچھ پہلے گزر گئی ہے، یہاں پر مزید تفصیل کے ساتھ ہے، آئندہ بھی آئے گی، اس لیے ایک مرتبہ تفصیل سے اس کو ذہن نشین کر لیں۔ حضرت اسود ابن یزید نخعی ذکر کرتے ہیں کہ ہم عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو ہم نے نماز کی پابندی اور نماز کی اہمیت کے بارے میں ذکر کیا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری ایک روایت ذکر کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرض الوصال کے مرض میں تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کی اذان کہی گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ کس کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو اس میں تو نہیں ہے، دوسری روایت میں یہ کہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر بہت نرم دل ہیں، جب بھی ان کا دل بڑا نرم ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جلد نکل آتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جب ہی آپ کے مصلی امامت پر کھڑے ہوں گے اور آپ کی اور آپ کے مرض کی یاد آئے گی تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے اور یہ قراءت نہیں کر سکیں گے، لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ تو سرکار نے حکم دیا کہ نہیں، ابو بکر ہی کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی بات کہی اور حاضرین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کی۔ تیسری مرتبہ پھر یہی معاملہ پیش آیا تو سرکار نے فرمایا ان كنا صواحب یوسف مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ان كنا تم لوگ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی خواتین کی طرح ہو، خواتین کی یعنی جیسے یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے ایک بات کی ضد باندھ لی تو اسی ضد پر اڑ گئی، ایسے تم بھی ایک بات کہتی ہو اور اسی بات پر جم جاتی ہو۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، تو اب میں کہہ رہا ہوں تم ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخرج ابو بکر فصلی، ابو بکر نکلے مسجد میں پہنچے اور نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے۔ ادھر فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفسی خفہ، ادھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مزاج میں کچھ بہتری محسوس کی۔ فخرج یحاذی بین الرجلین، تو آپ دو لوگوں کے درمیان سہارا لے کر نکلے، اور فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کأنی انظر رجلیہ، وہ منظر مجھے اب آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ درد کی شدت کی وجہ سے آپ اپنے پاؤں گھسیٹ رہے تھے۔
فاراد ابو بکر ان یتاخر، تو حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا. فاوما الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مکانکا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ اپنی جگہ پر رہے. ثم اتی بہ، پھر آپ کو لایا گیا، حتی جلس الی جنبی، یہاں تک کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں بیٹھ گئے. حضرت اعمش سے دریافت کیا گیا کہ وکان النبی یصلی و ابو بکر یصلی بصلاتہ، کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر صدیق آپ کی پیروی اور اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، اور لوگ والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر، اور لوگ ابو بکر صدیق کی پیروی کر رہے تھے. تو اعمش نے اپنے سر کے اشارے سے بتایا کہ ہاں ایسا ہی تھا. کیا مطلب؟ کہ اصل امام اب ابو بکر صدیق نہیں تھے، بلکہ اصل امام حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور آپ چونکہ مریض تھے اس لیے بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ کی آواز میں کمزوری تھی، اس لیے بحیثیت مکبر حضرت ابو بکر صدیق تکبیر کہہ رہے تھے، اور لوگ ابو بکر صدیق کی تکبیر کی آواز سن کر رکوع اور سجدہ کر رہے تھے. یعنی ابو بکر صدیق کی حیثیت مکبر کی تھی، اور اصل امام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر امام عذر شرعی کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے اور لوگ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں تو یہ بلا شبہ جائز ہے، بلا شبہ جائز ہے. اور یہ نہیں ہے کہ سرکار ابو بکر صدیق کے امام تھے اور ابو بکر صدیق لوگوں کے امام تھے، یہ نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیثیت تو صرف ایک مکبر کی تھی، اور امام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تھے. اب اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز بجماعت کتنی اہم ہے، اور یہ بھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اور مقام تمام صحابہ سے بلند ہے، اور یہ بھی کہ اگر اس میں بڑاپن پیدا نہ ہو تو کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنا جائز ہے. اور یہ بھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ازواج بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ کتنا نرم معاملہ فرماتے تھے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑوں کے ساتھ مؤدب رہنا چاہیے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت ان کے دل میں کتنی راسخ تھی. اب رہا نماز میں رونے کا معاملہ، تو اگر رونا جنت یا جہنم کے ذکر کی وجہ سے ہے تو نماز ختم نہیں ہوگی، اور اگر بدن میں درد یا مال اور یا اپنے گھر میں کسی مصیبت کی وجہ سے آواز سے رویا تو یہ نماز ختم ہو جائے گی. ہاں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اشارہ یہ قائم مقام بولنے کے ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مریض اگر سخت ہے تو اس کو ترک جماعت کی اجازت ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مکبر کی آواز کی اتباع کرنا اور اس اتباع کرتے ہوئے لوگوں نے نماز ادا کی تو ان کی نماز صحیح ہوگی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ
اگر امام بیٹھا ہے عذر شرعی کی وجہ سے تو اس کے پیچھے قائم کھڑے ہونے والے کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ ہاں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر امام و مقتدی دونوں ایک ہی صف میں ہوں، مثلا ایک ہی اگر مقتدی ہے تو امام بائیں طرف ہوگا اور مقتدی دائنی طرف ہوگا۔ ہاں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ وصف مشہور میں تشبیہ دینا جائز ہے۔ فرماتے ہیں روا ابو داود عن شعبہ عن الاعمش واضح ہو، یہ روایت ابو داود اور سلیمان طیالسی نے روایت کی ہے امام شعبہ سے اس کا بعض حصہ۔ وزاد ابو معاویہ، اور ابو معاویہ محمد بن حازم کی روایت جو امام اعمش سے اسی اسناد کے ساتھ ہے، اس میں یہ زیادہ ہے وجلس عن یسار ابی بکر، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ فکان ابو بکر یصلی قائما، تو ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پر جانے سے روکنے کی یہ بات کیوں کر رہی تھی، تو ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر مصلی امامت پر فائز ہو گئے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ ابو بکر یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، ان میں صلاحیت ہے خلافت کی، تو اگر یہ مصلی امامت پر آ گئے تو لوگ محسوس کر لیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان سے جانے والے ہیں، اس لیے کہ ان کے جانشین اب مصلی امامت پر آ گئے، برخلاف اس کے کہ اگر کوئی دوسرا کھڑا ہوگا تب لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوگا۔ اور ایک وجہ وہ ہے جو کہ بخاری شریف ہی میں آئے گی، عائشہ فرماتی ہیں میں بار بار مراجعت اس وجہ سے کر رہی تھی کہ میں جانتی تھی کہ اگر میرے والد مصلی امامت پر چلے گئے اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو لوگ ابو بکر سے بدشگونی لیں گے اور یہ کہیں گے کہ دیکھو ابو بکر مصلی امامت پر کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، اور یہ میرے والد ہی سے نہیں بلکہ جو بھی مصلی امامت پر جائے گا اور نبی کریم کا وصال ہو جائے تو اس سے لوگ بدشگونی لیں گے، اس لیے میں نے چاہا کہ میں اپنے والد کو مصلی امامت پر نہ جانے دوں۔ اور سرکار حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام بن یوسف عن معمر عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبد اللہ قال قالت عائشہ لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واشتد وجعه استاذن ازواجه ان يمرض في بیتی فاذن له۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے اپنی ازواج سے اس بات کی اجازت لی کہ ان کی تیمارداری میرے حجرے میں ہو۔ فأذن له، تو ازواج مطہرات نے اجازت دے دی۔ وخرج بین رجلین، فخرج بین رجلین، تو سرکار دو مردوں کے سارے نکلے اور آپ کے پائے مبارک زمین پر نشان بناتے ہوئے جا رہے تھے۔ دو مرد کون؟ وکان بین العباس ورجل آخر، حضرت عباس ایک طرف عباس تھے
اور دوسری طرف دوسرے صاحب تھے۔ اب دوسرے صاحب کون صاحب تھے یہ بیان نہیں کیا حضرت عائشہ نے۔ تو وجہ یہ تھی کہ ایک طرف تو حضرت عباس ہی تھے اور دوسرے کاندھے پر دوسری سائیڈ میں کچھ قدم حضرت علی تھے، کچھ قدم اسامہ تھے اور کچھ قدم فضل ابن عباس تھے۔ تو ایک طرف تنہا عباس تھے، ان کا ذکر کر دیا، اور دوسری طرف تنہا کوئی شخص نہیں تھا، بلکہ کچھ دیر حضرت فضل ابن عباس تھے، کچھ دیر حضرت اسامہ تھے، کچھ دیر حضرت علی تھے۔ اس لیے ان تینوں کے نام کے ذکر کے بجائے والرجل آخر کہا۔ عبید اللہ ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات عبداللہ ابن عباس سے ذکر کی جو حضرت عائشہ نے بتائی تھی۔ فقال علی، تو مجھ سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ وہ مرد جن کا نام عائشہ نے نہیں لیا وہ کون تھے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ نام کیوں نہیں لیا؟ میں نے اس کی وجہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کر دی، چونکہ وہ تنہا نہیں تھے، بلکہ یہ کچھ قدم اس طرف لوگ بدل رہے تھے، حضرت علی، حضرت فضل ابن عباس اور حضرت اسامہ۔ باب الرخصت فی المطر والعلہ ان یصلی فی رحلہ، یہ باب اس بارے میں کہ بارش ہونے کے وقت یا جماعت کی حاضری سے روکنے والی کسی بھی علت اور عذر کی صورت میں یہ رخصت ہے کہ انسان اپنے مکان میں اپنے ایک ٹھکانے میں نماز پڑھ لے۔ اور علت کیا؟ جیسے سخت ہوا، سخت تاریکی یا راستے میں کسی ظالم یا حیوان کا خوف وغیرہ ذالک۔ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع ان ابن عمر اذن بالصلاة فی لیلۃ ذات برد وریح۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر نے ایک ٹھنڈک اور آندھی والی رات میں ہے نا، رات میں اذان پڑھی، اور اذان پڑھنے کے بعد فرمایا الا صلوا فی الرحال، خبردار اپنے گھروں ہی میں نماز ادا کر لو۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب ٹھنڈک اور بارش والی رات ہوتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ حکم دیتے تھے، فرماتے تھے الا صلوا فی الرحال، اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو، اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ حدثنا اسماعیل، یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شهاب عن محمود ابن ربیع الانصاری۔ محمود ابن ربیع انصاری بیان کرتے ہیں کہ ان عتبان بن مالک کان یوم قومه وهو اعمى، کہ عتبان ابن مالک اپنی قوم کی امامت کرتے تھے اور یہ نابینا تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ انہا تکون ظلمت اللیل والسیل، حضور رات کی تاریکی ہوتی ہے، حضور برسات کے موسم میں کبھی اندھیرا زیادہ ہوتا ہے، والسیل اور پانی بہہ رہا ہوتا ہے، وانا ضریر البصر، اور حضور میں بہت کمزور نگاہ کا آدمی ہوں۔ یا رسول اللہ فصلی فی بیتی، میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھ دیں، اتخذہ مصلی، یا رسول اللہ میں اس جگہ کو اپنی جائے نماز بنا لوں۔ تو فجاء رسول اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فقال این تحب ان اصلی، بتاؤ
اتبان ابن مالک تم کہاں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ فاشارہ الی مکان من البیت، انہوں نے گھر کے ایک حصے کی طرف اشارہ کیا. فصلی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر نماز ادا فرما دی. اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی عذر شرعی ہے، نابینا شخص ہے، راستے میں پانی ہے اور یا سخت اندھیرا ہے، آندھی ہے، تو جماعت کی حاضری ساقط ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نابینا کی امامت جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی عذر کی وجہ سے عذر شرعی کی وجہ سے جماعت کا ترک جائز ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگ عام لوگوں کے گھر میں جائیں اور نماز پڑھیں، اور جہاں نماز پڑھیں تو ان کے نماز پڑھنے کی جگہ کو عذرا تبرک مصلی بنانا جائز ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو اعلان کیا، یہ اعلان اذان کے بعد ہے. اس سے معلوم ہوا کہ افضل یہ ہے کہ یہ اعلان اذان کے بعد ہو. اور یہ جو کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے تھے اس کا سخت سردی کے موسم میں، تو وجہ وہی ہے کہ چونکہ ایسی حالت میں اگر جماعت میں شرکت کی جائے تو لا محالہ آنے میں مشقت ہوگی. باب هل يصلي الامام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. کیا امام صرف ان لوگوں کو نماز پڑھا دے جو مسجد میں موجود ہوں؟ کیا وہ جمعے کے دن بارش میں جمعے کا خطبہ دے گا؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہاں، ان کو نماز پڑھائے گا جو بھی آ جائیں بارش کے دن، یعنی بارش کے دن جو لوگ جمع ہو گئے ان کو امام نماز پڑھائے گا جمعے کی، اور بارش کے دن جو لوگ جمعے کی نماز میں آ گئے جمعے سے پہلے امام خطبہ دے گا. یعنی ان معذورین شرعی پر اگرچہ جمعے کی حاضری واجب نہیں ہے، لیکن اگر یہ لوگ آ جائیں تو امام ان کو نماز پڑھائے جمعے کی اور جمعے کا خطبہ دے. فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن وہب قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا عبد الحمید صاحب الزیادی قال سمعت عبداللہ ابن حارث قال خطبنا ابن عباس. فرماتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا بارش اور کیچڑ والے دن، اور آپ نے جب مؤذن حی علی الصلاۃ پر پہنچے تو یہ کہو الصلاۃ فی الرحال. فنظر بعضهم الی بعض فکانہم انکروا فقال کانکم انکرتم ھذا، گویا کہ تم نے یہ ناپسند کیا، بے شک یہ اس ذات نے کیا جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. انہا عظمہ، جمعہ فرض ہے، وانی کریت ان اخرجکم، لیکن میں یہ بات ناپسند کرتا ہوں کہ تم کو حرج میں مبتلا کر دوں. یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے. اور ایک روایت میں ان اخرجکم. حماد روایت کرتے ہیں ان عاصم ان عبداللہ ابن حارث ان ابن عباس نحوہ. خیر فرق یہ کہ انہوں نے کہا کرے تو ان اعصمکم، ان اخرجکم جگہ پر ان اعصمکم، میں یہ بات ناپسند کرتا ہوں کہ تمہیں گناہ میں ڈال دوں، کہ تم آؤ فتجیئون وتدوسون الطین الی رکبتکم. میں یہ بات ناپسند کرتا ہوں کہ میں تمہیں گناہ میں ڈال دوں، ہے نا، کہ تم آؤ مسجد میں اس حال میں کہ تدوسون الطین الی رکبکم، رکبہ کی جمع رکب، اپنے گھٹنے تک
کیچڑ میں لتھڑے ہوئے آؤ، مجھے یہ ناپسند ہے۔ آگے تو اس سے معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسجد میں آ چکے تھے ان کو جمعے کی نماز بھی پڑھائی اور جمعے کا خطبہ بھی دیا۔ یہی محل ترجمہ ہے۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام عن یحییٰ عن ابی سلمہ قال سألت ابا سعید الخدری، فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ تو یہاں مسئول عنہ محذوف ہے، اس کا ذکر باب الاعتکاف میں ہے۔ وہ یہ کہ میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تم نے لیلۃ القدر کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے؟ تو انہوں نے اس سوال کے جواب میں ذکر کیا کہ جات صحابتن، ایک بادل آیا اور بارش ہوئی یہاں تک کہ چھت ٹپکنے لگی۔ وکانا من جرید نخلی، اور یہ کھجور کی چھال کی تھی۔ فاقیمت الصلاۃ، نماز قائم کی گئی۔ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہے تھے، کیچڑ میں سجدہ کر رہے تھے، کہ پانی اور مٹی، یہاں تک کہ میں نے مٹی کا اثر حضور کی فی جبہتہ، حضور کی پیشانی میں دیکھا، ہے نا۔ اب اس سے مطابقت کیسا ہوگی ترجمۃ الباب سے؟ وہ اس اعتبار سے کہ لا محالہ بارش کے دنوں میں بعض لوگ جماعت سے رہ جاتے ہیں، تو لا محالہ امام کی جو نماز ہوگی وہ حاض ان کے ساتھ ہوگی جو کہ مسجد میں آ چکے ہوں گے، اور جو موجود رہے ہوں گے وہ نہیں۔ اس طور پر یہ حدیث منطبق ہو جائے گی، بابٌ هل يصلي الامام بمن حضر، سمجھ گئے؟ ہاں، کہ حاضرین کے ساتھ امام لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ اب اگلی روایت دیکھیں۔ فرماتے ہیں حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ حدثنا قال حدثنا انس بن مالک قال سمعت انس يقول قال رجل من الانصار، حضرت انس بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو سنا کہ انصار میں سے ایک صاحب آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ انی لا استطیع الصلاۃ معک، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ وہ کیوں کہا؟ وکان رجلا ضخما، یہ بھاری بدن کے آدمی تھے، بھاری بدن کے آدمی تھے، تو اس لیے ان کو یا اور کوئی عذر تھا جس کی وجہ سے ان کو جماعت میں حاضری میں پریشانی تھی۔ فصنع للنبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا تیار کیا۔ فدعاہ الی منزلہ، اپنے گھر حضور کو بلایا۔ فبسط له حصیرا، اور حضور کے لیے ایک چٹائی بچھا دی، حضور کے لیے ایک چٹائی بچھا دی، اور وہ نضح طرف الحصیر، اور چٹائی کے کنارے کو دھویا۔ فصلی علی رکعتان، حضور نے اس پر 2 رکعت نماز پڑھائی۔ تو آل جارود کے ایک صاحب نے کہا حضرت انس سے کیا حضور چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ قال ما رأیت صلی الا یومئذ، میں نے تو حضور کو اسی دن، صرف اسی دن چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کے علاوہ میں نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب رہا یہ معاملہ کہ یہ انصار میں سے کون صاحب تھے، تو بعض نے کہا کہ یہ عتبان ابن مالک تھے، اور علامہ عینی کی
رائے یہ ہے کہ یہ مبہم ہے، اس کی تفسیر خالی احتمال کی وجہ۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اہل فضل و کمال کی دعوت کرنا تاکہ ان کے علم سے استفادہ ہو، اور یہ بھی کہ دعوت قبول کرنا مستحب ہے، اور یہ بھی کہ چٹائی پر نماز جائز ہے بلا کراہت کے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، لیکن جب کہ تداعی کے ساتھ نہ ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چاشت کی نماز یہ مستحب ہے نا، کہ سرکار نے یہ پڑھی ہے، اور حضرت انس نے اس کو سرکار کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے اس دن دیکھا، اور فرمایا کہ میں نے تو اسی دن دیکھا کہ سرکار نے ان انصاری کے مکان پر چاشت کی نماز پڑھی۔ اور آپ نے حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کی روایت پڑھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کی صبح کو 8 رکعت نماز چاشت کی پڑھی، ہر 2 رکعت پر سرکار سلام پھیرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن شقیق نے ان سے معلوم کیا تھا کہ کیا حضور نے چاشت کی نماز پڑھی ہے، تو فرمایا کہ نہیں، مگر جب کہ آپ سفر سے واپس آتے۔ تو حضرت عائشہ چاشت کی نماز کی نفی فرما رہی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے چاشت کی نماز پڑھی ہے۔ تو دونوں میں تطبیق اور جمع یہ ہے کہ حضور کبھی پڑھتے تھے اور کبھی اس کا ترک فرماتے تھے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ انکار فرما رہی ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام چاشت کے وقت میں حضرت عائشہ کے پاس بہت کم رہتے تھے، کبھی مسافر ہوتے اور کبھی سفر میں ہوتے، کبھی مسافر ہوتے اور کبھی مدینے میں بھی ہوتے، لیکن مسجد یا دوسری جگہ میں بھی جگہ ہوتے۔ اور یہ کہا حضرت عائشہ نے کہ لا ما رأیتو یصلیھا سے مراد یہ ہے کہ لا ما رأیتو یصلیھا ویداوم علیھا، تو یہ کہ اس کو سرکار نے ہمیشہ نہیں پڑھا، تو یہ مداومت کی نفی ہوگی، اصل نماز کی نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر بہت زیادہ جسم بھاری ہو جائے تو یہ بھی ترک جماعت کا عذر بن سکتا ہے۔ اور ترک جماعت کے عذروں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کھانا حاضر ہو اور سخت بھوک لگی ہو، اور یا سخت بھوک لگی ہو اور نماز پڑھنے میں خشوع اور خضوع سخت بھوک کی وجہ سے حاصل نہ ہو سکتا ہو تو پہلے کھانا کھا لے۔ اور یہ بھی کہ بہت زیادہ موٹاپا ہو، یا کبھی نسیان طاری ہو گیا، یا کبھی اپنے قضاء حاجت میں ہے، اور یا انسان کو اپنی جان یا مال کا خوف ہے، جب کہ مسجد میں جائے گا تو بھی جماعت چھوڑ سکتا ہے، اور یا سخت سردی ہے، یا بہت زیادہ بارش ہے، یا سخت تاریکی ہے جس میں چلنا انسان کے لیے بہت شاق ہوتا ہے، اور یا ابھی لہسن یا پیاز کھائی ہے اور منہ میں اس کی بدبو محسوس ہو رہی ہے، تو ان سارے عذروں کی وجہ سے جماعت کو ترک کرنا یہ جائز ہے۔ اس صورت میں جماعت کی حاضری واجب نہیں رہتی ہے، سمجھ گئے۔ اور چاشت کے تعلق سے آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ یہ نماز مستحب ہے، اور نبی اکرم علیہ السلام نے اس پر دوام اور ہمیشگی نہیں فرمائی ہے۔
چلیے بہرحال جو باب قائم کیا تھا اس تعلق سے حضرت امام بخاری